बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ता भर की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मुश्ताक और आप देख रहे हैं सिराज टीवी। नाज़रीन, हफ्ता भर की अहम तरीन खबरों पर तबसरा, तज्ज़िया और बेलाग गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं लंदन से सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शिराज खान, और हमें ज्वाइन करेंगे जनाब कौंसलर कैसर चौधरी साहब, साबिक मेयर हैं और सदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल के जो आप सदर भी हैं। दोनों मेहमानों को खुश आमदीद। और कैसर साहब, आपकी इजाज़त से हम शुरू करेंगे, बात का आगाज़ शुरू करेंगे जनाब शिराज खान साहब से। शिराज खान साहब, आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़ी धुआंधार बातें की, और उन्होंने ज़रा थोड़ी-सी उन्होंने तफरीक की कि कौन से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो रेमिटेंस भेज रहे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो 30 अरब डॉलर आते हैं वो उनकी वजह से आते हैं, और कौन जो है वो सिर्फ़ ज़बानी जो है वो जमा खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने हवाला दिया, जो लोग यूरोप में रहते हैं और जो लोग सऊदीया में रहते हैं या यूएई में, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये है कि वो वीडियो मेरे ख्याल में क्लिप पड़ा हुआ है आपके प्रोड्यूसर साहब के पास, तो जब वो रेडी हो तो चला भी दें ताकि लोगों को पता चल जाए, अगर पॉसिबल है, कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। तो उस पर फिर बहस हो सकती है लंबी चौड़ी। अच्छा, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वज़ीर दफ़ा हैं और टाइम टू टाइम असेंबली के अंदर वो सबकी क्लास लेते रहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी हैं, इंग्लिश बोलने वाले, उसमें बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा का उन्होंने नाम लिया है। अंग्रेजी बोलने वाले जिन्हें वहाँ के पासपोर्ट लिए उनको मिले हुए हैं, वो वहाँ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात कि वो उनकी लॉयल्टी उन मुल्कों के साथ है, यहाँ पर वो रेमिडीज वगैरह नहीं भेजते। वो आते हैं पाकिस्तान में अपने वालदैन को दफन करने के लिए, उनकी लाशें दफन करने के लिए, और उसके बाद वहाँ जो जमीनें हैं या वालदैन की जो जायदादें हैं, हाथ साफ करते हैं और फिर पैसा लेके चले जाते हैं। बड़ी सख्त बातें उन्होंने पैसा की दरअसल थी। जो पैसा दरअसल जो आ रहा है वो है सऊदी अरब से पाकिस्तानी भेजते हैं, या फिर यूएई में 17 लाख और 28 लाख सऊदी अरब में रहते हैं। वो असल में पाकिस्तान के एसेट्स हैं, रेमिट या पैसा वो भेज रहे हैं। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि सऊदी अरब वाले और चूंकि यूएई वाले वो पैसे भेजते हैं, और हमें उन्होंने करने की कोशिश की है। एक तो ये कि हमने डबल नेशनैलिटी ली हुई है। दूसरी बात ये कि हम उस तरह नहीं बेचते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ बेचते हैं कुछ नहीं है, कुछ साजिश करते हैं कुछ नहीं साजिश करते हैं। उन्होंने कम्प्लीटली हार के कह दिया। नहीं, अच्छा, उन्होंने इसका कहा था। बैकग्राउंड ये है। हाँ, मेरे ख्याल में वीडियो सुन लें, पहले वीडियो सुन लें, इसकी आवाज अगर आ। और रेमिटेंस तो ये भेजते हैं, ये हमारे भाई जो भाई जो बैठे हुए हैं जीसीसी कंट्रीज में। सऊदी अरब में 28 लाख पाकिस्तानी रहता है, यूएई में 18 लाख पाकिस्तानी रहता है। और बोलता कौन है? अमेरिका से को बोलता है, को कनाडा से बोलता है। जो यहां पे लाशें दफन करने आते हैं, अपने अपने बड़ों की जायदादें बेच के वापस चले जाते हैं। यहां तो किसी को पासपोर्ट नहीं मिलता, वहां पे पासपोर्ट मिले हुए हैं उनको। एंड दे हैव द गट्स, और दे हैव द, कितने शेमलेस लोग हैं कि उन मुल्कों में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं। जिस मट्टी ने उनको जन्म दिया, और जिस मट्टी को वो अबैंडन करके, कोई वैंकूवर में बैठा है, कोई टोरंटो में बैठा है, वो कोई न्यूयॉर्क में, कोई कहां पे बैठा हुआ है, वो कम का इज्जत करो अपने मुल्क की, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें बुनियादी शनाख्त दी। जी बिल्कुल, बुनियादी शनाख्त थी। ये बड़ी सख्त बातें की उन्होंने बेशर्म लोग हैं वो। जी, असल में मसला ये है कि इसका एक पूरा होना है। पहली बात ये आपको पता है और नाज़रीन को भी मैं बताता चलूं, एक इसका बैकग्राउंड ये है
کہ پچھلے 15 مہینوں سے اپریل 2022 کی بات ہے جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو عمران خان کی حکومت کو ٹپل کیا گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ جس طرح کے ان ملکوں میں خاص کر کے ویسٹ کی انہوں نے بات کی, برطانیہ کی بھی بات کی, اور ان ملکوں میں چونکہ جمہوریت ہے کوئی بھی احتجاج کر سکتا ہے, تو بڑے بڑے مظاہرے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے یا عام اوورسیز پاکستانی تھے عمران خان کی وجہ سے, نہ نیسسری ان کی پارٹی سے تعلق ہو, لیکن عمران خان کی ہمدردی میں لوگوں نے ہزار یکجہتی کے طور پر مظاہرے کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گجرانوالہ میں ان کے اوپر گولیاں چلی عمران خان کے اوپر, تو اس کے بعد پھر زیادہ بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور پوری دنیا میں ہوئے, اور پھر امبیسیز کے باہر مظاہرے ہوئے جو پاکستان کی امبیسیز ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب 9 مئی کا جس طرح کا آپریشن ہوا یا جس طرح کے واقعات ہوئے اور جس طرح حالات بنے, اس کے بعد انسانی حقوق کی جس طرح کی پامالیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں, پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, سیاسی ورکر جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 10,000 ہے, اور اس میں عورتیں اور یوتھ بھی شامل ہیں. یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو اس کے بعد پھر مظاہرے بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ پہلے تو قادر مندوخیل صاحب جو پیپلز پارٹی کے کراچی سے رکن اسمبلی ہیں, انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹس کو کینسل کیا جائے, شناختی کارڈ کو کینسل کیا جائے. یہ ہوتے کون ہیں جو ہے نا پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کے بعد خبر یہ آئی ابھی ریسنٹلی کہ 500 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں, انہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. بیسیکلی یہ ڈرانے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ڈرانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ شٹ اپ کال ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں. حالانکہ ان ملکوں کے اندر جو ہم لوگ آئے ہیں, ہمارا یہ بیسک رائٹ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور ان ملکوں کے اندر ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. بہت سارے لوگ پڑھنے کے لیے لیٹر آن آئے, لیکن آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جو لوگ میرپور یا پنڈی ڈویژن کے لوگ یہاں پر آئے یا جنوں کے لوگ آئے, یہ جو آپ کا کھاریاں گجرات ہے, یہ جو لوگ لیٹر آن آئے, لیکن پہلی جو ہماری جنریشن آئی وہ اس وجہ سے آئی تھی کہ جو منگلا ڈیم بنا تو یہ زمینیں لوگوں کی اجڑ گئی, لوگ پوری دنیا وہاں سے اجڑی, اور پھر وہ یہاں یو کے میں آگے, جب یو کے اندر لیبرز کی ضرورت تھی, پھر ان ملکوں میں یورپ میں ہم نے ٹریول کیا, تو ہم مجبوری میں بعد میں بھی جو لوگ آئے ایک سلسلہ بن گیا, ایک تعلق بن گیا. بعد میں بھی لوگ ان ملکوں میں آئے, جابز کی وجہ سے فیملیوں کو ویزا ملا, پاسپورٹس ملے, رائٹس ملے ایکولی. تو ہم لوگ آئے, اور آنے کے بعد ہماری ہمیشہ جو لوئلٹی ہے وہ اس ملک کے ساتھ بھی ہے, جو کہ اچھی بات ہے. اور ہمیں ڈیول نیشنل بنایا گیا, ہمیں چونکہ وہ شناختی کارڈ ہے, یہ ہم نہیں بلکہ ہر جو نیشنلٹی جیسے انڈیا کے لوگ ہیں, جیسے دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں, انہیں باقاعدہ ایک سہولت ہے کہ آپ کا اوریجن جو ہے, اوریجن آف دا کنٹری از سچ اینڈ سچ. تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسر صاحب یہاں میئر بنے, کونسلر بنے, اسی طرح ہمارے بہت سارے ہاؤس آف لارڈز کے رکن ہیں, ایم پیز ہیں. یہ سارے جو لوگ ہیں یہاں پر جب یہ الیکشن لڑتے ہیں یا اپنی جابز کرتے ہیں یا جو ان کی پبلک سروس میں ہوتے ہوئے جو ان کی ڈیوٹیز ہیں, اس میں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ان کی سکلز ملٹیپل ہے, ملٹی لینگویج ہے, ملٹی ایتھنیسٹی ہے, اس کے علاوہ ملٹیپل فیتھ ہے. یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. اور ہمیں یہ نہیں کہا جاتا, جی ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ ہماری جو ہے وہ سرنڈر کریں. خواجہ آصف نے ایک اور بات کر دوں, خواجہ آصف نے ایک بڑی زیادتی یہ کی ہے کہ ہمیں ایک تو تانا دیا ہے, دوسرا فرسٹریشن میں نے آپ کو بتا دی یہ تھی, تیسری جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہماری جو اس کے اوپر پروٹیسٹ اس لیے بنتا ہے, پروگرام بھی بنتے ہیں, یہ جو ہمیں لوگ سنتے ہیں انہیں چاہیے کہ باقاعدہ ایک اس کے اوپر رد عمل دیں. چونکہ کیا ہوگا, کیا آپ کے بہن بھائی, آپ کے گاؤں والے, آپ کے ولیج, آپ کے شہر میں جب ہم پاکستانی یہاں سے یو کے, یورپ, امریکہ, کینیڈا, نیوزی لینڈ ان ملکوں سے جائیں گے,
تو ہمارے بہن بھائی ہمارے رشتے دار ہمیں یہ سمجھیں گے کہ ہم چونکہ ہماری لوئلٹی ہم نے پاسپورٹ لیا ہوا ہے، دیکھیں ایک ہیٹ کریٹ کرنے کی کوشش خان کی صاحب گئی ہے نا. اور میں یا اسی ہمارے طرف آ اہل رہا محلے کے لوگ ہماری لوئلٹی ان ملکوں کے ساتھ ہے، پاکستان کے ہم وفادار نہیں ہیں، حالانکہ بالکل یہ میں دس از نان سینس. جی میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ یہ ڈیول نیشنل ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ لائلٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مشکوک جو ہے وہ ہوتی ہے، اور جب ان کا دل کرتا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور پیسے کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ پیسے بھی کم بھیجتے ہیں اور باتیں زیادہ کرتے ہیں. میں کیسر چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ صدر اوورسیز پاکستانی ویلفیئر کونسل کے، آپ اس سارے مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں جب پاکستان کی پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ مشکوک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. تھینک یو فرسٹ آف آل کہ مجھے آپ نے موقع دیا. ایک تو میں یہ کنفرم کر دوں کہ میں OPWC کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں، ہیومن رائٹ فورم جو ہے اس کا پریزیڈنٹ ہوں، اور UK پاکستانی کشمیری کونسل فورم جو ہے اس کا پریزیڈنٹ ہوں. تھینک یو. بالکل جی، دیکھیں بڑی دل آزاری ہوئی ہے، میرے خیال میں لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے جس طرح سے انہوں نے اوورسیز کو کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. ان کا اپنا ہی جملہ تھا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کم از کم ایک جو پارلیمنٹیرین ہے، ایک منسٹر ہے، اس کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم بھی پولیٹیشین ہیں، ہمارا پالیٹکس سے تعلق ہے. میں تقریباً 12-14 ایئر سے یہاں کی لوکل پالیٹکس میں ہوں. آج تک میں نے اس طرح کے الفاظ یہاں پہ نہیں سنے. یہ مدر آف ڈیموکریسی ہے یہاں پہ. کیا ساری دنیا میں خیر رائٹ ہے آپ کا پروٹیسٹ کا؟ لوگوں کی طرف سے ایک ری ایکشن ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں وہ سب کو پتا ہے، تو اس کا ایک ری ایکشن ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اب وہ ڈیوائیڈ کرنا ان کو، جو بیچارے سعودیہ میں یا UAE میں، وہاں پہ رول ریگولیشن آپ کو پتا ہے بڑے ڈفرینٹ قسم کے، بڑے اسٹرکٹ ہیں. وہاں پہ الاؤ نہیں ہے اس قسم کی پروٹیسٹ گیدرنگ، الاؤ نہیں ہے. ایون وہاں کے جو رہنے والے ہیں جن کے پاس وہاں کے پاسپورٹ ہیں وہ ان کو بھی الاؤ نہیں ہے. تو ویسٹ کی یہ بیوٹی ہے، یہاں کی UK ہے، کینیڈا، امریکہ ہے، یورپ ہے. کیا آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ کو فریڈم آف سپیچ کا رائٹ ہے یہاں پہ. تو لوگوں نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا ہے جو کچھ ہوا ہے، اور وہ میرے خیال میں ان کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا ہے، اوورسیز نے پوری طرح سے کنٹریبیوٹ کیا، اور میرے خیال میں سب سے بڑھ چڑھ کے UK، یورپ سے. اب دیکھیں جب ڈیزاسٹر ہوا، فلڈ ہوا، ارتھکویک ہوا، یہاں سے ہماری جو ماسک کمیٹیز ہیں اور باقی لوگوں نے مل کے فنڈ ریز کیے. ایون وہاں سے لوگ آئے کہ جی ہمارے لیے فنڈ ریز کریں، ہماری ہیلپ کریں. ریسنٹلی سنگر، ایکٹر اور پولیٹیشین آئے، انہوں نے یہاں پہ فنڈ ریز کیا، اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے پاؤنڈز میں اور یورو میں یہاں سے ڈونیشن گیا ہے. سو میرے خیال میں اس طرح سے اوورسیز کو ٹارگٹ کرنا اور وہ جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے پولیٹکس کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہ ایک اصل میں بخلاہٹ کا شکار ہیں، ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ کمپلیٹلی فیل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کا غصہ میں پایا جاتا ہے کہ اوورسیز جو جی وہ یہ کر گئے وہ کر گئے. اب دیکھیں اس حد تک چلے جانا کہ وہ اپنے والدین کو یہاں لے آتے ہیں. والدین کو تو اپنی ان کی جو پراپرٹی ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں دفنانے کے لیے جو کچھ بھی. اب تو خان صاحب کو پتا ہوگا کہ وہ بھی آہستہ آہستہ بہت کم ہو گیا، لیکن لوگوں نے واپس لے کے جانا بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. یہیں پہ لوگ دفنا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سیٹل ہو گئے. دوسری بات جو ہے لوئلٹی کی ہے. اب میں بھی یہاں سے میں نے 4-5 دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں. کوئی اس قسم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے، بلکہ یہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جیسے خان ابھی شراز صاحب نے کہا ہے کہ یہ بائی لنگو ہیں، ملٹی اسکل ہے، ان کا مذہب دوسرا ہے. اور ہم نے ہمیشہ ہماری لوئلٹی آف کورس اس ملک کے ساتھ بھی ہے، اس نے بھی ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن ہمارا پاکستان ہمارے دل میں دھڑکتا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ہے. اور ہم نے ہمیشہ ایک برج رول جو ہے نا بٹوین انگلینڈ اور پاکستان جو پلے کیا ہے، اور اپنے جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیشہ سے اپنے یہاں کے اداروں کے ساتھ یا بیک ہوم پاکستان اداروں کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، اور بالکل ہم کرتے ہیں. اور پروٹیسٹ کا جو ہے وہ رائٹ ہے سب کو، جہاں مرضی کرے. دیکھیں خان صاحب کی حکومت تھی تو میں نے آپ میرے خیال میں شراز صاحب کے چینل پہ اور یا کسی ایئر پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جو روز پروٹیسٹ ہوتی ہے ایون فیلڈ کے باہر، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر آپ نے کرنی ہے تو کسی اور جگہ جا کے آپ ہائیڈ پارک میں یا کسی جگہ بھی کر لیں، کیونکہ وہاں پہ نیبرز جو ہیں بڑے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں. سو ہم نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے اور کرتے رہیں گے. لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اوورسیز سے معافی مانگیں، اور جو وہاں کے ادارے بھی ہمارے
ان کو بھی یہ نوٹس لینا چاہیے کہ انہوں نے ہماری دل آزاری کی ہے اور اس میں لوگوں میں بڑا غم اور غصہ پایا جاتا ہے. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہیں, اور پروٹیسٹ جو ہے وہ یہی, میں پھر کہوں گا جو کچھ بھی ہوا 9 مئی کو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اداروں کے ساتھ کھڑے جو بحیثیت پاکستانی سارے جو ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وائلیشن ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. خان صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ڈیول نیشنل ہوتے ہیں, تو ہمارے تو سابق وزیر اعظم کے بیٹے بھی ڈیول نیشنل ہیں, ان کے پاس بھی جو ہے وہ پاسپورٹ ہیں. وہ پھر اگر خان صاحب کے بیٹوں کی بات کی جائے تو وہ بھی سابق وزیر اعظم کے بیٹے ہیں, ان کے پاس بھی وہ بھی برٹش نیشنل ہیں. تو جب اتنے بڑے نام جو ہیں وہ کوئی اقامہ ہولڈر ہے, کوئی ڈیول نیشنل ہے, ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ پرائم منسٹرز جو ہیں وہ بھی یہاں سے جاتے ہیں کہ ہمیں جا کے پرائم منسٹر بنایا جائے گا, چاہے وہ نگران ہو. تو یہ سارا یہ کھیل چل کیا رہا ہے؟ نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں, ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا, دماغ جدھر چل جائے, جدھر پرابلم ہوتی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہ ان کو پتہ نہیں ہے. صرف یہ جو باتیں کرتے ہیں اس لیے لوکل جو ہمارے پاکستانی ہوتے ہیں نا, وہاں پر جو حلقے کے لوگ ہیں ان میں واہ واہ اور ان کی جذبات کو ابھارنا, سیاسی بیان کرنا, سیاسی بیانات ہوتے ہیں. اور یہ اچھا اس کو فالو کرتے ہیں ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں. لیکن نا حیران ہوں کہ اسی ویڈیو میں پارلیمنٹیرین جو باقی تھے وہ تالیاں بجا رہے تھے. اب آپ میں دیکھیں یہی اس بات خان کی صاحب کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو پیچھے کلیپنگ ہوئی ہے اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. وہ کس طرح سے وہ کلیپنگ ہوئی, کس طرح سے انہوں نے اپریشیٹ کیا. سوری ٹو انٹرپٹ یو. دیکھیے, حالانکہ کون اس ملک میں نہیں ہے. آپ امریکہ سے لے کر نومبر کے لاسٹ نومبر میں ہم تھا 2 ہفتے کے دورے پر, اور آپ بھی اور ہم بھی سارے یورپ میں بھی جاتے ہیں. یہاں اگر یو کے کی بات کریں یا امریکہ کی, خاص کر یہ کینیڈا کی بات کریں, تو یہاں کون نہیں آیا پاکستان کا. اس وقت میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری کے جو ٹریننگ ہے یہاں کی یونیورسٹیوں کے اندر, جو ہمارے آفیسرز ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو ٹریننگ ہے وہ سینٹ میری میں ہو رہی ہے. اسی طرح جو ہمارا ملٹری انفراسٹرکچر ہے وہ ہے, امریکن ہے, یورپین ہے, یو کے کا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ سب سے زیادہ جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے جس طرح کی, وہ انہی ملکوں میں آئی ہے. اور یہاں پر اگر اچھے کالج کی بات کریں یا یہاں کی یونیورسٹیوں کی بات کریں, تو ہمارے جو وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, یا جو سیاستدان ہیں جن کی دسترس ہے, یعنی وہ افورڈ کر سکتے ہیں. لوگ تو مزدور آئے ہیں, مزدوری کے لیے آئے تھے, پھر ہم نے یہاں فیملیز بنائی, یہاں بھی سکسیس کی. پیچھے ملکوں میں ہمیں فیکٹریوں سے آزاد ہوئے تو ہمیں یاد آیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. خبریں ہم سننا, ہم اس قابل ہوئے کہ خبریں سنیں اور دوسروں کی بھی ہیلپ کرنا شروع کر دی. ہمیں تو صرف ایک ہی کام ہم نے کیا ہے کہ روٹی کمانی ہے, مزدوری کرنی ہے, خود بھی کھانا ہے, اور پاکستان میں بھی اپنے بہن بھائیوں کو آسودہ کرنا ہے. اور پورے آپ دیکھ لیں کہ امیگریشن اگر کھل جائے تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم سے نفرت کرتے ہیں, رات دن کہتے ہیں کہ یہ لادین معاشرے ہیں, یہ یہودیوں کا ایک ایجنٹ ہے, یہ عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں, یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں, فلاں کے ایجنٹ ہیں, یہ اس طرح کی جو لغویات بکتے ہیں. اگر امیگریشن کھل جائے تو یہ لوگ اگر جہاز نہ بھی آئیں تو پیدل ہی اگر سفر کرنا شروع کر دیں کشتیوں میں بھی, تو پھر بھی یہ سارے اسی طرف آ جائیں, امریکہ میں آ جائیں. اور جب مولوی یا کوئی ان کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہے, یا سیاستدان پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ پروٹیسٹ کریں فلاں ملک کے خلاف, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو جتھے کے جتھے لوگ باہر نکل آئیں گے اور پروٹیسٹ بھی کریں گے. جبکہ ویزا کھلے اور اخباریں اسی طرح, ٹی وی اسی طرح. پھر جب عمران صاحب نے وہ سفر کی بات کی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ کے ساتھ لوئلٹی دکھائے گی, پھر ہمارے تعلقات خراب ہو گئے, پھر کس طرح کے معاملات ہوئے. یہ ساری چیزیں وقتی طور پر سیاسی طور پر لوگوں کے جذبات کو ابھارنا, اور یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتہ ہے. اور ہر دفعہ پاکستان کی جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے وہ ایک لندن پلان بنتا ہے, لندن میں بیٹھتے ہیں, یہاں پہ پلان بناتے ہیں, اور امریکہ سے جا کر آرمی چیف کی بھی منظوری دیتے ہیں,
امریکہ سے جا کر وزیر اعظم کی منظوری لیتے ہیں کس کی حکومت ہوگی. ابھی بلاول بھٹو کے آ رہے ہیں تو امریکہ میں لابنگ ہو رہی ہے کہ وہاں پر وہ عمران خان صاحب بھی انہوں نے بھی مارک سیگل کی کمپنی ہائر کی ہے کہ وہاں پر جو کچھ ان کے بھی حالات صحیح ہو جائیں. اور پاکستان کے جی پاکستانی سیاست کو آپ بڑی یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے اس میں بڑے کرشمے جو ہیں وہ یا امریکہ سے ہوتے ہیں یا پھر لندن میں. لیکن خان صاحب بالکل آج ایک بڑا کرشمہ ہوا کراچی میں بھی. آپ نے دیکھا کہ 193 سیٹس تھیں دو پارٹیوں کی اور وہ ہار گئے اور جن کے پاس 171 تھے وہ جیت گئے. تو اس کرشمے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک اچھا آپ کا سوال ہے. یہ جو اب یہاں کی مثلا بات کریں ڈیموکریسی کی، ڈیموکریسی یہ ہے کہ صادق خان لندن کا میئر ہے جس کا تعلق لیبر پارٹی سے ہے، وہ پاکستانی ہے، اور حکومت پچھلے 12 سال سے 13 سال سے ٹوری پارٹی کی ہے. اب پھر الیکشن ہوئے اور ٹوری پارٹی نے یہ نہیں کہا نا کہ یہ ہماری حکومت ہے تو ہم میئر بھی اپنا بنائیں گے. اس سے پہلے بروس جانسن ظاہر ہے یہاں کا میئر تھا جو وزیر اعظم بعد میں بنا، ٹوری پارٹی کا اس سے تعلق تھا. اسی طرح جو جس کا جتنا بھی مینڈیٹ ہوتا ہے، عوام جس کو ووٹیں دیتی ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. یہاں پر کراچی میں یہ ہوا کہ 193 ٹوٹل سیٹس تھی جماعت اسلامی کی اور تحریک انصاف کی، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس 155 تھی. جیتنے والوں کے لیے ضروری تھا کہ میئر کا الیکشن جو بھی جیتے اس کے پاس 186 ہوگا، لیکن رول ووٹنگ اینڈ پروسیجر میں تبدیلی کی کل پرسوں، اور یہ کہا گیا کہ تو شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جو میجارٹی لے گا اس کو وہ میئر بن جائے گی. 186 جب انہوں نے زرداری صاحب دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے کوئی فگر آؤٹ کیا کہ جوڑ توڑ کی انجینئرنگ کی، چونکہ ان کو جیتنا ہی تھا ہر صورت میں، جو اسلامی کا یہ مینڈیٹ ہے، ان کی زیادہ سیٹیں تھیں. ہوا یہ کہ یہ 186 پورے نہیں کر سکے. 173 کے اس لیے مرتضیٰ آپ نے جو میئر وہاں کا تھا، تو ہوا یہ کہ یعنی لوگوں کی جو اکثریت تھی، جو ووٹ جن کے تھے ان کو نہیں ملا. ایک ٹریک ریکارڈ ہے، یہ ٹریلر چل رہا ہے آزاد کشمیر کے القا وسطی باغ LA-15 سے، جہاں ضیاء القمر جیتا ہے، جہاں پر مشتاق مناس ہار گیا، پی ٹی آئی 4-5 ہزار سیٹیں لے لی اس نے، اور وہاں پر انہوں نے دکھایا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کسی جگہ سے بھی جیت سکتے ہیں. اور پھر کراچی کی اگر حالت دیکھیں ان سائڈ آؤٹ سائڈ، تو ہمیشہ جماعت اسلامی MQM سے پہلے اپنا ایک میئر لاتی تھی اور بہت اچھا کام کرتی تھی. مثلا آپ کباڑی کی بات کریں، لیاڑی کی بات کریں، لیاقت آباد کی بات کریں، یا پورے کراچی انفراسٹرکچر ہے یا تعمیر و ترقی ہے، یہ مطلب شاہ فیصل جو کالونی ہے وہاں سے لے کر ایئرپورٹ سے لے کر صدر تک، لسبیلا، یہ سارے جو روڈیں ہیں یا کورنگی ہے یا اورنگی ہے، یا جو ایک طرح کا آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہر پاکستان کے ہر حصے کا آدمی یہاں پر موجود ہے اور سائڈ بائی سائڈ رہتا تھا. اور جماعت اسلامی کی جو کارکردگی ہے وہاں بہت ہی اچھی رہی ہے اور ٹھیک طریقے سے وہ انہوں نے ڈیل کیا، کراچی کو ہینڈل کیا، تعمیر و ترقی کیا. جی میئر کراچی نعمت اللہ جب رہے ہیں تو ان کا بڑا نام تھا، انہوں نے بڑے اپنے دور میں ترقیاتی کام کروائے. مجھے کیسر چودھری صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ بھی ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ برطانوی سیاست کا حصہ ہیں اور پاکستانی سیاست کو بھی آپ دیکھتے ہیں. آپ بتائیے کہ کیا برطانیہ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی پارٹی کے ووٹ تو کم ہے لیکن پھر اسی پارٹی کا میئر بھی منتخب ہو جائے، اور جس پارٹی کے ووٹ زیادہ ہیں ان کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں اور وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں اور دیکھتے رہ جائیں اور یہ سوچیں کہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ بتائیے کوئی ایسی مثال ہے برطانیہ میں؟ نہیں، میرے خیال میں تو ایسا کچھ نہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے وہ لوکل الیکشن ہوئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. خان صاحب بھی جو ہے وہ فالو کرتے رہتے ہیں لوکل پولیٹکس یہاں کی.
अभी रिसेंटली हमने अपने टाउन मेयर को इलेक्ट किया है, चेयरमैन जो हमारा काउंटी का है, डिप्टी चेयर है, उसको हमने इलेक्ट किया है। बड़ा ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है यहाँ पे, और बड़ा वो फेयर किस्म की वोटिंग होती है, इलेक्ट किया जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स जो पार्टी पावर में है, मेरा तो इलेक्टोरी से है, तो हमारे इस लोकल एरिया में अभी जो है मेजोरिटी में है, सो वो मेयर या फिर जो चेयरमैन है वो हम इलेक्ट करते हैं, और उसपे भी वोटिंग होती है, और अपोजिशन को भी राइट दिया जाता है, वो भी अपना कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जिसकी मेजोरिटी होती है, वोटिंग होती है, उसी का होता है। आपको पता है वहां पे कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है वहां की। इवन क्रिकेट टीम जो है उसके बारे में जब वो मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, तो वो कहते हैं कि ये इनकी जो टीम है उसका कुछ पता नहीं है कि ये क्या करेंगे, मैदान में उतरेंगे तो कुछ क्या करेंगे। सो ऐसा ही है वहां पे भी, वो लगता है कि इंजीनियर किया गया, फैब्रिकेट किया गया। जो पीटीआई के थे गलबन 30-31 थे, 31 मेंबर थे, उनको आने नहीं दिया गया, या आए नहीं, या जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से भी उनके साथ कुछ डील किया गया है, वहां के मामलात आपको पता है। तो मेरे ख्याल में वो फेयर नहीं है। उनको चाहिए था कि अगर ठीक है उनके पास मेजोरिटी है, उनको मेयर बनाने दें, साथ उनके मिलके काम करें। जो कराची के इश्यू हैं, कराची हमारा मेन सिटी है, वहां पे मुझे याद है कि पंजाब से लोग काम करने के लिए ना सिर्फ ओवरसीज आते थे, बल्कि कराची भी लोग जाया करते थे। लेकिन इन्होंने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप देखें वहां पे पीने के पानी के बहुत मसाइल हैं, सफाई का आप देखें निजाम दरम बरम है। बाकी भी आप देख लें कि मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है वो पिछले 30 साल से हुकूमत में है, उनके पास है, लेकिन वो उसको किसी बेहतरी की तरफ नहीं ले गई। लेकिन कराची में कभी एमकेएम, कभी जमात इस्लामी, और कराची में मुख्तलिफ जमातों का जो है वो समझ लें कि वो घर रहा है। कभी लेकिन एमकेएम सिंध वहाँ में पे अगर ओवरऑल देखें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। हाँ, सो बिल्कुल। उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया उस तरह से। पर ये तो एक देखे ना, ये एक ट्रेलर था, आने कैसे वाले साहब, दिनों में आप देखेंगे कि क्या होगा। सिंध में जो सिंध की गवर्नमेंट है वो इस बात को क्लेम करते हैं कि इस वक्त जो तरक्की का पहिया जो सिंध में घूम रहा है वो कहीं नहीं है। मैं खान साहब आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी सियासत बड़ी करिश्माती सियासत है, तो रातों रात फैसले होते हैं और रातों रात जो है वो बदल जाते हैं, मोहरे बदल जाते हैं। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब नई पार्टियां बनती हैं तो लोग तो उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए वहां पर मैदान में मौजूद होते हैं, मुद्दे बांटे जाते हैं। जब पता हो कि इलेक्शन सर पर है और हमें बहुत सारा ग्राउंड वर्क करना है, ऐसे में जहांगीर तरीन एक नई पार्टी बनाते हैं और फिर बरतानिया आ जाते हैं। हाफिज साहब, मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी इतला है वो बरतानिया आए हैं। एक तो ये भी हो सकता है, सुनने में आया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पर उनका घर है, वो आते हैं रहते हैं। ज़ाहिर है अमीर आदमी है, कई सौ कनाल ज़मीन है उन्होंने ली हुई है, शुगर मिलें, जायदादें हैं। और फिर अलीम खान खुद जो है वो भी जो सदर बने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो भी तगड़े आदमी हैं। अब वो मीडिया ऑनर भी हैं, आपको ये भी पता है। और जिस तरह की हाउसिंग सोसाइटियां उनकी हैं वो भी आपके सामने। तो ये कई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अगर आप इसमें कोई ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी मुलाकात शायद नवाज शरीफ से हो और कोई फ्यूचर का तय किया जाए, आई डोंट थिंक सो। चूंकि मुझे ये लगता है कि यहाँ नून लीग मार खा रही है, और नून लीग के चूंकि ये लोग इक़्तिदार में तो आ गए, इन्होंने इक़्तिदार तो ले लिया, लेकिन इनका जो मेन मकसद ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे, नाअहली खत्म हो जाएगी, नैब के दांत निकाल दिए जाएंगे, वो केसेस जो उनके ऊपर बने हुए थे वो बहुत ज्यादा सख्त थे और करप्शन के केसेस थे, इनको सजाएं होने वाली थी। तो इन्होंने इक़्तिदार तो किसी तरीके से ले लिया। और यहाँ पर जनरल क्रॉस एक जगह है सलाव के पास, चशम इससे दूर नहीं है ज्यादा, जहाँ से ये कैसर साहब है इनको पता है। करीब है बिल्कुल वहां जी। पर एक साहब, वहां पर एक घर के अंदर मीटिंग हुई और ये सारे मामला तय हुए, और फिर रजीम चेंज हुई और इन्होंने अब आगे के मरहले जो है वो तय किए। तो मसला सिर्फ ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान, जैसा कि नाम ही जाहिर है पार्टी का, इससे पता चलता है कि बनवाई किसने होगी। उनने ही बनवाई है, जिन्होंने काफ लीग बनाई थी, किंग पार्टी बनवाई थी, जिन्होंने ये बाप पार्टी बनाई, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनाई, मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई, और बहुत सारी दूसरी तीसरी जमातें जो है वो बनी है। तो ये उन्हीं की पार्टी है। जिस तरह नाम से जाहिर है, जैसे पाक सरजमीन पार्टी थी, वो किसने बनवाई थी, नाम किस तरह का था।
تو جن لوگوں نے یہ پارٹی بنائی ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ اس پارٹی کو کچھ سیٹیں ملیں گی اور جو مال غنیمت تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں لوگوں، وہ اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، ندامت ہے. آپ نے دیکھی ہے پریس کانفرنس کس طرح کے حالات تھے. وہ بیسیکلی یہ سارے لوگ، جہانگیر ترین ہو یا علیم خان ہو، یہ اپنے مفاد کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اس کے ویژن کے لیے نہیں تھے. لیکن ان کے جب مفادات پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے وہ پارٹی چھوڑ دی اور ایک نئی پارٹی کھڑی کر دی. ان کی مجبوری یہی ہے کہ یہ ہے بزنس مین، اور بزنس مین دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ہر دفعہ جس کی بھی حکومت ہو اس کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، چونکہ ورنہ پاکستان جیسے حالات ملک کے اندر مشکل ہوتا ہے. آئندہ کا جو سیناریو بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ زرداری صاحب کو یا بلاول بھٹو کو حکومت دی جانے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، اور بلکہ یہ پلان بن چکا ہے. خان صاحب یہ میرا سوال ہے آپ سے، یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا اس وقت سب سے جو اہم ترین جو ظاہر جو کارڈ کھیلے جا رہے ہیں سیاست کی بساط پر، جو کارڈ اس وقت کھیلے جا رہے ہیں، ان میں آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری اس وقت سب سے اچھے کارڈ جو ہیں اہم موقع پہ وہ کارڈ وہ کھیل رہے ہیں سب سے اچھے؟ نہیں، کارڈ جتنے مرضی اچھے کھیل رہے ہیں آپ، لیکن بات یہ ہے کہ ایک میں صرف آپ کو بھی، چونکہ ہم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں بیٹھ کر شرم بھی ہمیں آتی ہے. ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش کی اکانومی آپ دیکھ رہے ہیں، بنگلہ دیش کے حالات دیکھ لیں، انڈیا کا جی ڈی پی دیکھ لیں، بنگلہ دیش کا جی ڈی پی دیکھ رہے ہیں، وہاں ان لوگوں سے بات کریں، وہ اپنے ملک کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ان ملکوں میں رہ کر کہ نظام زندگی کچھ بہتر ہو سکتا ہے، ملک بہتر ہو سکتا ہے. جن مشکلات میں ہم لوگ اپنا ملک ہم نے چھوڑا، وہ مشکلات ہماری آئندہ نسلوں کو نہ ہوں، تو ہم ایک اویئرنیس کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جو آئندہ کا سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کے ہمدرد ہیں، اگر آپ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، تو آپ کو شکر الحمدللہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں پارٹیاں ہیں 3. مثلا پیپلز پارٹی، اس کا وہ پورے ملک کے اندر اس کے ووٹ بینک ہے، تو ایک وفاقی پارٹی آپ کہہ لیں. اس کے بعد نون لیگ ہے، اس کا بھی پنجاب بیس ہے، لیکن زیادہ تر ان کا یہیں پہ ووٹ ہے. پیپلز پارٹی کا ووٹ زیادہ تر سندھ میں ہے، لیکن آگے پیچھے بھی دوسرے صوبوں میں بھی محدود ووٹ موجود ہے. تیسری جو تحریک انصاف پارٹی ہے، یہ واحد پارٹی ہے جس کا بیس ہر جگہ موجود ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں ایکولی پنجاب کے اندر بھی پاپولر ہے، ایکولی صوبہ خیبر پختونخوا میں 2 حکومتیں، 2 دفعہ وہ ان کی حکومت بن چکی وہ ہے. اس کے علاوہ آپ آزاد کشمیر کی بات کریں، گلگت بلتستان کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، یعنی ہر جگہ یہ آپ ایک وفاق کی بڑی جماعت آ گئی ہے آپ کے سامنے، جو آپ کے ملک کو یونائٹ رکھ سکتی ہے. وحدت آپ کے ملک کی وحدت ہے، یہ یونٹی ہے. اس کو آپ ڈیمولش کر کے ریجنل پارٹیاں نظریہ ضرورت کے مطابق کھڑی کر رہے ہیں، تاکہ جو اقتدار ہے وہ کلی طور پر کسی ایک جماعت کو نہ دیا جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جمہوریت آپ کمزور کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے جو سیاست دان ہیں یہ کہتے ہیں نا عاقبت نا اندیش، 2008 سے لے کر 2023 تک اگر یہ سارے آج بھی اکٹھے ہو جائیں تو یہ عوام کو اس کا حق کی حکمرانی دے سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو بھی سیٹ اپ کھڑی کریں گے 2 سال کے لیے، 2.5 سال کے لیے ہوگا، وہ 5 سال کے لیے نہیں ہو سکتا. چونکہ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ سیٹیں اتنی نہیں دیں گے کہ یہ وہ کلی طور پر اقتدار حاصل کر لے. اگر پنجاب آپ کا دیکھیں اتنی سیٹیں ہیں، 62% آپ کے ملک کا حصہ ہے پنجاب کے اندر، اس کے اندر آپ اگر پیپل پارٹی کو 30 سیٹیں وفاق میں دیتے ہیں اور پنجاب کے اندر آپ کی ایک مخلوط حکومت بن جاتی ہے. وفاق میں اگر آپ پیپل پارٹی کو حکومت دے دیتے ہیں
جو سندھ سے ڈومینیٹ کرتی ہے وہاں اتنی سیٹیں ہی نہیں ہیں. بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے, پھر باپ پارٹی کو اب ساتھ میں لگاتے ہیں, ایم کیو ایم کو ساتھ میں لگاتے ہیں. یہ جو استحکام پاکستان پارٹی آپ نے کھڑی کی ہے, پھر کاف لیگ کو تگڑا کر رہے ہیں, تو اس طرح کی مش میش 10 جماعتوں سے اگر کسی کو حکومت دیتے ہیں تو وہ کیا خاک کوئی اپنی پالیسی دے سکیں گے؟ نہیں دے سکیں گے. تو یہ بیسیکلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کھیل ہے, وہ ہر کسی کو کھلاتی ہے اور ہر کوئی جو ہے بیوقوف بنا ہوا ہے. اب دیکھ لیں کہ 2 سال پہلے, 1 سال پہلے یا 15 مہینے پہلے یہ 12-13 جماعتیں کیا موقف اختیار کرتی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, کیا کہتے تھے؟ اب یہ ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا, اور جس دن ان کے ہاتھ سے اقتدار گیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دال جوتیوں میں بٹے گی, اور یہ یہی باتیں کریں گے آج جو عمران خان کر رہا ہے. خان صاحب ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس بات کو یہیں سے شروع کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. یہ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس وقت سب سے اچھے کارڈ اپنے وہ کھیل رہی ہے. وہ پی ڈی ایم کا باقاعدہ حصہ بھی نہیں, لیکن وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں, اور جو ہے وہ حکومت کے سارے مزے بھی لوٹ رہے ہیں, لیکن پی ڈی ایم کا باقاعدہ حصہ بھی نہیں ہے. تو کیسر چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ سے قدرے بہتر جو ہے وہ اپنے کارڈ کھیل رہی ہے؟ لیکن جی میں سمجھتا ہوں کہ کارڈ ڈسٹریبیوشن جو ہو رہی ہے, کارڈ دے کون رہا ہے, وہ میرے خیال میں زیادہ جھکاؤ اس سائڈ پہ نظر آ رہا ہے. تو وہ ان کے پاس تو اچھے کارڈ ہیں, تو پھر انہوں نے وہ کھیلنے جی, ان کا اپنا تو کوئی اس طرح کا کوئی ہے نہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کے بڑے طریقے سے انہوں نے سیاست کی ہے, اور بڑے وہ ریلیکس ہو کے ان کو آگے کر دیا, خود پیچھے ہو گئے. اور ظاہر ہے وہ ان کا داؤ پہ جو ہے وہ اپنا ان کا ایک سٹائل ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی جو ہے یہ دیکھیں کہ جو یہ معاملات ہیں میرے خیال میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں پاکستان کی بڑی جو ہیں, جس میں سے پی ٹی آئی ہے, نون ہے, یا پھر پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, میرے خیال میں جو حل دیکھیں نا پوری دنیا کے اگر آپ حالات دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہم یو کے میں بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, انفلیشن ہائی ہے. یورپ میں آپ دیکھیں ایسے ہی ہے, جرمنی جیسے ملک جو ہے وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. اب پاکستان میں جو کیا ہے, وہ لوگ جو عوام ہے وہ غریب پس رہی ہے, اور ان کی اپنی وہ جو کشمکش ہے, اپنی لڑائی ہے, اس میں لوگ بیچارے مارے جا رہے ہیں. تو اس کا واحد حل ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاک میں فرمایا ہے, کریکٹ می یہاں صاحب اف آئی ایم رانگ, وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. تو چاہیے تو یہ کہ ان کو مل بیٹھ کے اداروں کو بھی ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور یہ اس کا حل نکالنا چاہیے کہ لوگ غریب جو پس رہے ہیں اس ٹائم, آٹے کے لیے, وہ بجلی کے لیے, پانی کے لیے وہ بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کو کس طرح سے نکالا جائے اس میں سے, بجائے اس کے کہ آپ نے ایک اپنی جنگ چھیڑی ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہے صحیح جی تو وہ صحیح نہیں ہے, تو ایک دوسرے کی پکڑ دکڑ, اور جو روایتی وہ سیاست ہے وہاں کی انتقامی سیاست آپ اس کو کہتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جو کیسز ہیں اور یہ ہیں, وہ پھر جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے جی کہ اب اس پہ کوئی نہیں ہے جی, اس نے پریس کانفرنس کر دیا, یہ کلیئر ہو گیا, اب وہ استحکام پاکستان میں چلا جائے. وہ کیا پاکستان کا استحکام کرے گا, کبھی اس میں ہے, کبھی اس میں ہے, کبھی اس میں, اپنا اس کا کوئی ویژن نہیں ہے جی. تو وہ کس طرح سے استحکام آئے گا؟ استحکام تو تبھی آئے گا کہ سب مل بیٹھیں گے. میں یہیں پہ آپ کو روک رہا ہوں. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا کہ وہ ان کو اٹھاتے ہیں, ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کے سارے جو ہے وہ معاملات درست ہو جاتے ہیں. آپ ہیومن رائٹس کو بھی واچ کرتے ہیں, تو بتائیے کہ آپ اس پر کچھ کر رہے ہیں, یا آپ کی جو تنظیمیں ہیں, ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں, کوئی ایکشن لے رہی ہیں, کوئی آواز اٹھا رہی ہیں؟ جی بالکل, اس پہ بات چیت چل رہی ہے, ڈسکس ہو رہا ہے, اور اس پہ پروٹیسٹ بھی ہو رہی ہے, اور اداروں سے بھی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر تو جو لوگ ملوث ہیں 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے, ایک کمیشن بنایا جائے, ٹھیک ہے, ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کو اس طرح سے نہ کرے. لیکن پروٹیسٹ تو ساری دنیا میں ہوتی ہیں, اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی جو تنصیبات ہیں ان پہ حملہ کریں, ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کریں, یا جناح ہاؤس پہ یقین, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ پروٹیسٹ کریں, پیسفل پروٹیسٹ کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں
बड़ी डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो भी इसमें मुलव्वस है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी इसमें मुलव्वस है, चाहे वो फैब्रिकेट किया गया या जो कुछ भी किया गया, उन सबको सजा होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह का मामला ना हो सके। और दूसरा ये इस तरह से औरतों को या लोगों को उठा लेके जाना, ये तो कोई कहीं का इंसाफ नहीं है। देखें, हम मुसलमान हैं, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, कलमे के नाम पे बना है, तो खुदा कुछ तो ख्याल करें इस चीज का, अल्लाह ताला की नाराजगी से डरें, और ये लोगों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ आप करें, लेकिन इतने लोगों पे इस तरह के केसेस, ये बिल्कुल अनफेयर है। यानी और उस फ्री पे एंड फेयर ट्रायल का जो है वो सबको हक मिलना चाहिए, सजाएं मिलना दें चाहिए, लेकिन फ्री एंड फेयर सबका। ट्रायल जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल खान साहब ये देखिए, वो बताइए। सब भी तो उसी मुल्क का हिस्सा है, वो भी उसका हिस्सा है, आप भी उसका हिस्सा है, मैं भी हिस्सा हूँ। हम ठीक है यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन हमारे वो दिलों में, हमारी रगों में पाकिस्तान धड़कता है, देखिए ऐसी हमारे बात रगों नहीं में है, हमारे हमें भी खून तकलीफ में होती है इस पे। पाकिस्तान, ये हमारी रगों में हमारे खून में पाकिस्तान की मोहब्बत है। ये अलग बात है कि और पार्लियामेंट में लाके बैठे हुए लोग हमें मानते नहीं है। हाफिज साहब ये वो कह हमें देना कि ये जो ओवरसीज है, इनकी जो है वफादारियां बदल गई हैं, ये तो अनफेयर है। हमारे आबाओ अजदाद ने वहां की जंगों में हिस्सा लिया, पाकिस्तान के लिए उन्होंने जंगें लड़ी हैं, तो उनका खून बहाया वहां पे। ये कैसे हो सकता है कि हम अपने उस मुल्क से वफादारी ना करें? ये बड़ा अफसोस होता है कि कैसे जब साहब चौधरी जी पासपोर्ट ले लिया ना सर, पासपोर्ट हो गया ना, आपके पास ड्यूल नेशनल आ गया। अरे उनको आज ऑफर करें तो वो सब कुछ छोड़ के आ जाएंगे। वो अमेरिका, आपके डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका में जाते हैं, तो वहां बैठ के उनको कहते हैं कि मैं लिबरल मुस्लिम हूँ। अब भाई लिबरल मुस्लिम कौन सा होता है? मैं मुसलमान हूँ। मैं इनको भी बताता हूँ, मुझे यहाँ जब भी कहीं चांस मिला है स्पीच का किसी जगह भी, तो मैंने इनको अपनी हदीस से, कुरान की आयत से शुरू किया है कि हम मुस्लिम हैं और हम ये हैं और हमें इस पे फख्र है जी। तो अब मैं कैसे ये कहूँ जी कि मैं लिबरल हूँ? नो, मुसलमान मुसलमान है ना, वो लिबरल। और ये फिर हमें ये ब्लेम कर रहे हैं कि ये जी हम इस तरह हैं, ओवरसीज इस तरह हैं और उस तरह है। बड़े अफसोस की बात है, और मेरे ख्याल में इन्होंने बिल्कुल। बड़ी लोगों की दिल आजारी की है, और इनको माफी मांगनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानियों से। खान साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपने एक बातों बातों में बड़ी बात कही कि सेटअप जो है वो 2 साल 2.5 साल का होगा और किसी को पकड़ाया जाएगा कि आप आ जाएं, मैदान में आ जाएं या उनको सीटें दे दी जाएंगी। ये बताइए कि इसको अगर ये सारे सिनेरियो को हम देख रहे हैं, तो अगर इस फर्ज करें कि आपके अगर हम आपकी बात को आगे बढ़ाएं कि अगर ये सारा सेटअप जो है वो पीपल पार्टी को दे दिया जाता है कि ठीक है आप मुल्क को निकालें, मुल्क के जो, जैसे जरदारी साहब ने कहा कि उन्होंने जेल में बड़ी किताबें पढ़ी, ज़र मुबादला को वो कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं, उनके पास पूरा एक तरीका है वो कि वो किस तरह मुल्क की इकॉनमी को जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो नून लीग इसको कैसे हज़म करेगी? क्या उनके अंदर तो ऑलरेडी सुनने में आ रहा है कि कुछ थोड़ा-सा कशमकश जो है वो दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग में ऑलरेडी जारी हो चुका है। तो वो कैसे हज़म करेंगे इसको? नहीं, वो मेरे ख्याल में पहले से ही तय है। जब इन्होंने इक़्तिदार लिया ना, तो उस वक़्त ज़रदारी साहब को पता था कि चूँकि इकॉनमी बहुत बुरी है, एक तरफ बड़ी भरपूर अपोज़िशन थी इमरान खान साहब की, और फिर इन्होंने सबने जोड़-जट्टा करके मामलात अपने सेट कर लिए, चूँकि इन्होंने केस ख़त्म करवाने थे। तो ये बहरहाल उनकी सीटें भी ज़्यादा थी नून लीग की पार्टी से, तो उन्होंने इक़्तिदार दे दिया। लेकिन अगले सेटअप में ज़ाहिर है ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी उसी वक़्त। जो प्लान बना था वो यही था कि इस तरह होगा। और फिर चूँकि जब रजीम चेंज हुई, तो प्लान के मुताबिक ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इमरान खान साहब या पीटीआई इस तरह ग्रो करेगी और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ऊपर जाएगी। फिर जिस तरह उसके को मारने का अटेम्प्ट हुआ और जिस तरह की चीजें हुई उसके बाद, और जिस तरह के ज़िमनी इंतखाबात में 9 में से 7 सीटें इमरान खान साहब खुद जीत गए अकेले, तो जिस तरह के जलसे हुए और जिस तरह का अवाम का रिस्पॉन्स हमने देखा, उससे जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड था। फिर उसके बाद आप देखें कि 9 मई के वाकयात होते हैं, तो कोई बयानिया नहीं मिल रहा था। पंजाब की असम्बलियां खत्म हो गई, अगरचे इमरान खान साहब को असम्बली नहीं छोड़ना चाहिए थी, वहां रहना चाहिए था। 2 असम्बलियां पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, वो चौधरी उन्होंने परवेज ताल्लीक लाइन कर दिया। हालांकि जो ये एक आईनी इकदाम था, उन्होंने गैर आईनी नहीं काम किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये किया कि उनसे सियासी तौर पर गलतियां हुई, जज्बाती फैसले थे, लेकिन जिस तरह अवाम ने रिस्पॉन्स दिया, और फिर इनसे ये जो जमातें थी इनसे कुछ डिलीवर हो नहीं सका। मसलन आप अगर जीडीपी की बात करें, अभी जो है वो बजट आया, जीडीपी आप देख लें कि 2022 में
हमारा जो GDP था वो ग्रो हो रहा था 6.1 पर, और इस वक्त जो है 2.9 पर है। इसी तरह आप अब जितनी भी इंडस्ट्री है या कंस्ट्रक्शन है, ज़राअत है, हर जगह डाउनफॉल है। और कर्जे हमारे जो हो गए हाफिज साहब, वो 57 खरब US डॉलर्स हैं। और जो अभी हमें जो है वो IMF कर्जा भी नहीं दे रहा। इन्होंने एक वजीर आजम, पहले वजीर खजाना लगाया, उसको हटाकर फिर दूसरे को लेके गए, तो कुछ हो नहीं सका मुल्क के लिए। और फिर मसला ये है कि ये अभी असेंबली में तकरीरें करते हैं, लेकिन अब भी डरते हैं अवाम में जाकर जलसे करने के। तो इस वजह से मेरे ख्याल में इलेक्शन इसका वाहिद हल है। लेकिन अभी पीपल पार्टी को इलेक्शन सूट करता है, लेकिन नून लीग को सूट नहीं करता। वो कोशिश करेंगे इसको डिले करने की, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने पत्ते ठीक खेल लिए हैं। आपने देख लिया ट्रेलर आजाद कश्मीर से शुरू हुआ, आज कराची में उन्होंने अपना मेयर बना दिया। इसी तरह जो भी इलेक्शन होंगे वो जीतेंगे, इस वजह से कि उनकी हवा जो तेज चल रही है। और गबारे में जो हवा भरने वाले हैं, उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया कि पंप हमने मारना है और फिर सीटें। इलेक्शन कभी फेयर होते ही नहीं। और अगर आज इलेक्शन हो जाए, अगर आज भी इलेक्शन हो जाए और ये जो मर्जी कर लें, आप फिर भी देखें कि अगर PTI को इजाजत मिल जाती है इलेक्शन लड़ने की, जलसे करने की, तो आप देखें कि अब भी ये घबराते हैं इलेक्शन करवाने से, तो इसको मजीद डिले करेंगे। अब मसला सिर्फ यहाँ पर दो चीजें हो गई हैं। मैं खबर देता हूँ आपको, खबर ये देता हूँ कि नून लीग और हमारे अदारे चाहते थे कि इमरान खान गिरफ्तार हो जल्द से जल्द, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने इसको ब्लॉक किया हुआ है कि इमरान न गिरफ्तार हो। यानी उन्हें पता है कि माई सन इज ए प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, तो हालात मजीद खराब होंगे, अवाम का शदीद रद्द अमल आएगा। तो वो इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं कि इमरान किसी तरीके से इसको, ज़ाहिर है, इसकी पावर को क्रश किया जाए, लोगों को हटाया जाए, इसकी पार्टी से तोड़ा जाए, प्रेशर रखा जाए, केस बनाए जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। लेकिन नून लीग और पीपल पार्टी जल्द या बदेर आने वाले हैं एक दूसरे के खिलाफ, और अंदर लड़ाई शुरू हो गई है बहुत सारी चीजों के ऊपर। मसलन क्रिकेट का जो चेयरमैन है उसके ऊपर जो है पीपल पार्टी कुछ चाहती है, नून लीग कुछ चाहती है। इसी तरीके से नून लीग के अंदर अपनी एक लड़ाई भी है मरियम नवाज की सूरत में और इनकी औलादों की सूरत में। क्योंकि नवाज शरीफ साहब 13 जुलाई 2018 में को अगर गए थे पाकिस्तान में, जाकर जेल में बैठ गए थे, तो वो अपनी बेटी का फ्यूचर चाह रहे थे। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जिंदगी में कोई और वजीर आजम बन जाए नून लीग से। इसके बाद हो सकता है 5 साल के बाद, जिंदगी का कोई पता नहीं होता, तो मियां साहब नहीं होंगे तो मरियम का कोई चांस नहीं रहेगा कि वो दोबारा जो है वो वजीर आजम बन सके और आगे आ सके। तो अंदर भी खानदानी तौर पर पार्टी के अंदर भी लड़ाई है और फिर पीपल पार्टी के साथ भी होनी है। लेकिन बीच में से ये गठे हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो फिर ये इक़्तिदार की खातिर, मुल्क को लूटने की खातिर और मुल्क के से खिलवाड़ करने की खातिर फिर इकट्ठे हो जाएंगे, और इनको वो लोग जो जिन्होंने पहले बिठाया फिर बैठ जाएंगे। जी, मुझे सिर्फ कैसर साहब आपसे सिर्फ 10 सेकंड है, आप बताइए कि आप इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल जैसे अभी शाह साहब ने फरमाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वही पुरानी गेम है, फिर से रिपीट हो रही है, वही रिपीट हो रही है। हाँ, जरदारी साहब की एक क्वालिटी है कि वो ज़्यादा कंपटीशन की तरफ नहीं जाते, जिस तरह से उन्होंने पिछली दफ़ा 5 साल पूरे किए हैं, तो मुमकिन है कि वो गठजोड़ करके किसी तरह से इसको आगे तक ले जाएँ। लेकिन बाकी जैसा कि है कि ये जो PTM है, फिर इनमें तसादम होगा, आपस में एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। ये जितने भी केसेस थे माजी में, ये नून ने उन पे बनाए थे, उन्होंने नून पे बनाए थे, PTI तो बाद में आई है। तो ये तो चलती रहेगी मेरे ख्याल में गेम। और फिर ये भी नहीं कुछ आता कि ये आने वाले इंतखाबात में ये एक बार फिर आमने सामने होंगे। शहराज खान साहब लंदन से आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कैसर चंद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने मेजबान हाफिज़ उद्दीन मुश्ताक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।